ایک دلہن کی کہانی میری زبانی۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ میرے دوست جتنے بھی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچتی رہے۔ سونیا کی شادی اس کے ماں باپ کی پسند سے ہو رہی تھی۔ اس سے چھوٹی 4 بہنیں اور بھی تھیں۔ جب ہی رشتہ آنے پہ والدین نے لڑکے کے خاندان کے بارے میں اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کی بجائے خدا کا شکر ادا کیا اور 1-2 ملاقاتوں کے بعد منگنی کر دی۔ لڑکے والوں نے منگنی کے بعد شادی کی رٹ لگا دی۔ بقول ان کے زمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ جلدی گھر میں بہو لانا چاہتے تھے۔ جہیز کے لیے بھی انہوں نے منع کر دیا۔ اس لیے سونیا کے ماں باپ نے بنا کسی مزاحمت کے شادی کی تاریخ دے دی۔ وہ لوگ ویسے تو بہت اچھے تھے مگر سونیا کی ماں کچھ الجھی سی رہتی کیونکہ زمان کے ماں باپ کی شکلیں عام لوگوں سے تھوڑی مختلف تھیں۔ ان کی آنکھیں گہری زرد تھیں اور ناک ذرا سی لمبی، ہونٹ بے حد سرخ۔ یہی بات سونیا کی ماں کو عجیب لگتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو اس نے آگے سے ڈانٹ دیا، کمال ہے بیگم، تمہاری سوچ کو سلام ہے۔ اب ہم اس لیے انہیں شادی سے انکار کر دیں کہ ان کی شکلیں تمہیں پسند نہیں ہیں؟ سونیا کی ماں نے شرمندگی سے کہا، یہ کب کہا کہ انکار کریں؟ میں نے تو بس ایسے ہی بات کر رہی تھی کہ ان کی شکلیں مختلف ہیں۔ اس لیے شوہر نے کہا کہ شکلیں بنانے والے تو خود اللہ کی ذات ہے، ہم کون ہوتے ہیں نقص نکالنے والے؟ شادی والے دن جو لوگ بارات کے ساتھ آئے ان کی شکلیں بھی زمان کے والدین سے مختلف نہیں تھیں۔ سب کی وہی زرد آنکھیں اور سرخ ہونٹ۔ ہاں مگر زمان کی شکل صورت کسی شہزادے سے کم نہیں تھی۔ آنکھیں نارمل تھیں لیکن ہونٹ اس کے بھی گہرے سرخ جو اس کے گورے رنگ پہ بہت سوٹ کرتے تھے۔ آف وائٹ شیروانی میں وہ چاند سے اترا کوئی پری زاد لگ رہا تھا۔ سونیا بھی کچھ کم نہیں تھی، دونوں کی جوڑی بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ رخصتی کے وقت سونیا کو زمان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا کر اس کی ساس خود آگے بیٹھ گئی اور سسر کار ڈرائیور کرنے لگا۔ باقی باراتیوں کی گاڑیاں ان کے پیچھے تھیں۔ کار ایک گھر کے سامنے رکی تو سونیا کی ساس اس کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے اندر لے گئی۔ سونیا پر اشتیاق نظروں سے اپنا نیا گھر دیکھنے لگی جو کہ بہت پیارا تھا لیکن کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی، صرف اس کا کمرہ سجا ہوا تھا۔ زمان کی ماں نے اسے آرام کا کہا اور چلی گئی۔ کافی دیر گزر گئی۔ سونیا نے ٹائم دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، کھانا تک نہیں دیا، اور یہ زمان کہاں رہ گئے؟ اس نے سوچا اور بے چارگی سے لہنگا سمیٹتے ہوئے خود ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ شادی والے گھر میں مہمانوں کی چہل پہل کی بجائے گہرا سناٹا تھا۔ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھر میں گھومنے لگی اور بڑبڑانے لگی، کہاں چلے گئے سب؟ شادی والے گھر میں قبرستان جیسی خاموشی ہے۔ نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کیا؟ بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ کچن نظر آیا تو وہاں گھس گئی۔ اس کے بعد آنے والی قسط آپ تک بہت جلد پہنچا دی جائے گی۔ جو دوست اس چینل کو سبسکرائب کریں گے ان تک ویسے بھی قسط بہت جلد پہنچا دی جائے گی۔ اور اپنا واٹس ایپ نمبر بھی ادھر لکھ دیں کمنٹس میں۔ اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھ دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔